اس پرفتن دور میں زیست کی جستجو میں وبا و قحط کے خوف میں مبتلا سیاسی، معاشی اور سماجی مسائل میں گھرے ہوئے پاکستانی اور مغرب و مشرق کے تہذیبی ٹکراؤ کے درمیان یہ پریشان حال مملکت خدا داد ان گنت وسائل کے باوجود مسائل میں گھری ہوئی۔ آخر حقائق ہیں کیا؟ سچ کو تللا دینے والے حقائق و واقعات، بیداری شعور اور حق گوئی فرض ہے اس قوم پر، کیونکہ یہاں لگا ہوا ہے ایک طرفہ تماشا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام ہے احمد جلیل اور آپ دیکھ رہے ہیں طرفہ تماشا۔ آج ایپیسوڈ نمبر 60 ہے۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنی زندگی میں بہت کچھ اچھا کر رہے ہوں گے۔ پروگرام میں آگے بڑھنے سے پہلے میں ویلکم کرنا چاہوں گا ہمارے شو کے انالسٹ ہمارے دوست سید سلمان شاہ کو اپنے شو میں۔ السلام علیکم سلمان بھائی، ویلکم ٹو دا شو۔ وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ۔ جی جناب، تو آج ہم بات کریں گے، ظاہر ہے ٹاپک آج آبویس ہی ہے، اور آج ہم بات کرنے والے ہیں ڈیموکریسی کے حوالے سے۔ ڈیموکریسی، جس طرح کی ڈیموکریسی ہمارے ملک میں ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کس طرح کا جو ہے وہ زہر اگلا جا رہا ہے۔ روز روز آپ دیکھ رہے ہیں مین اسٹریم میڈیا پر جو آپ کی لائلٹیز ہیں وہ سیل پر ہیں۔ اس کے علاوہ آپ جس قسم کا بلیک میل آپ دیکھ سکتے ہیں وہ آپ اب دیکھ رہے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ نو کانفیڈنس موشن کے حوالے سے کافی زیادہ چیزیں ہیں اور بہت تواتر میں جو ہے وہ خبریں چینج ہو رہی ہیں۔ تو کیا ہونے جا رہا ہے، اور کیا واقعی یہ ڈیموکریسی کا جو سسٹم ہے وہ پاکستان کو صحیح کرنے میں جو ہے وہ کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے، یا پھر ہمارے پچھلے پروگراموں میں ہم نے اس کا ذکر بھی کیا کہ ڈیموکریسی نہیں بلکہ شرعیت کا جو نظام ہے وہ بالکل صحیح ہے، لیکن جو ڈیموکریسی کا ڈسپلے ہے وہ ہمارے سامنے سب موجود ہے۔ تو سلمان بھائی سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ سلمان بھائی کیا کہیے گا، کیا صورتحال ہونے جا رہی ہے؟ اور یہ تو ملک کے لیے کافی نازک صورتحال ہے کہ کس طرح کے لوگ جو ہے وہ ماضی میں گورن کرتے رہے ہیں۔ ہمارا ملک جو ہے وہ اسٹیک پہ تھا، ہمارے ملک کے جو بھی راز تھے وہ بالکل اسٹیک پہ تھے، اور اس طرح کے لوگ جو کہ صرف ایک سیٹ کے اوپر اتنا زیادہ بلیک میل کر رہے ہوں، وہ گریٹر گڈ نہیں دیکھ رہے، اور جو ہے وہ اپنے آپ کو سیاست کا چیمپئن کہتے ہیں، لیکن اصل میں جو ہے وہ کرپشن کی چیمپئن ہے۔ تو ان تمام تو صورتحال پہ آپ کیا کہیں گے، کیا ہونے جا رہا ہے نو کانفیڈنس موشن پہ؟ لاسٹ پروگرام میں بھی ہم نے اس بارے میں بات کی، لیکن اب تو جو ہے وہ آخری مراحل میں ہیں یہ ساری چیزیں۔ جی جی ہاں، سچویشن جو ہے نا وہ لمحہ بلمحہ بدلتی جا رہی ہے، جیسا کہ آپ نے کہا کہ مطلب ہیڈ لائنز اگر آپ دیکھیں تو لمحہ بلمحہ چینج ہوتی جا رہی ہیں چیزیں، جوڑ توڑ کی سیاست ہو رہی ہے۔ اور جیسا کہ آپ نے اپنے تمہید میں کہا کہ یہ جو جمہوریت ہے ہماری جو جمہوریت ہے جو ہم پریکٹس کر رہے ہیں جمہوریت کے نام پہ، ہم نے پچھلے پروگرام میں کہا کہ کلپٹوکریسی ہے، اور کلپٹوکریسی یہ ہوتی ہے کہ کرمنلز اور مافیا گینگز جو ہے نا وہ رپ آف کرتے ہیں اپنی عوام کو اور اسی سے پیسہ بناتے ہیں اور اپنی پاور مضبوط سے مضبوط کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ کلپٹوکریسی ہے۔ پہلی بات تو یہ جمہوریت بھی نہیں ہے جسے آپ جمہوریت کہہ رہے ہیں۔ فار دا سیک آف آرگیومنٹ مان لیا جائے کہ یہ جمہوریت ہے، تو یہ جمہوریت جو اپنی غلاظت اور فلت جو باہر پھینک رہی ہے، جو ہم آنے والے دنوں میں اور ان دنوں میں دیکھ رہے ہیں، وہ اب سب کے سامنے اپیرنٹ ہوتی چلی جا رہی ہے کہ یہ سسٹم کبھی بھی صحیح نہیں تھا گورننس کے لیے، اور ہم بدضد ہے کہ بس یہ سسٹم کو اس گلی سڑی جو لاش ہے جمہوریت کی، جو کلپٹوکریسی ہے بیسیکلی، اس کو ہم جمہوریت کے نام پہ کھینچ رہے ہیں، تو ہم اس کو کھینچتے جا رہے ہیں، لیکن ایوری ناؤ اینڈ دین یہ اپنی غلاظت جو ہے یہ باہر پھینکتی رہتی ہے۔ آج کل جو آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس یا عدم اعتماد کی جو یہ اس کے اوپر سارا سب تحریک چل رہی ہے، اور جو آپ دیکھ رہے ہیں جوڑ توڑ کی سیاست، ہارس ٹریڈنگ، فلور کراسنگ، اب آپ آگے جا کے دیکھیں گے یہ، مطلب مجھے ایک بات بتائیں، اخلاقیات پہ اگر آپ دیکھیں یہ بات پورا یہ آرگیومنٹ اخلاقیات پر اگر آپ بیس کریں تو مجھے بتائیں کہ اگر آپ نے 5 سال کے لیے ووٹ لیا عوام سے کسی پارٹی کے ٹکٹ پر، تو اخلاقیات کی بیس پہ کس طریقے سے آپ جو ہے وہ دوسری فلور کراس کر کے جو ہے دوسرے کے ساتھ مل سکتے ہیں؟ مطلب کوئی اخلاقیات ہے ہی نہیں، مطلب کوئی مورلز نہیں ہے، مطلب کوئی پرنسپل رولز کچھ بھی نہیں ہے،
اور یہ وہ لوگ ہیں, مزے کی بات ہے, ہم اپنے ویورز کو آج اس اینگل سے بتانا چاہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو آپ کے بہاف پہ پارلیمنٹ میں لیجسلیشن کرنے بیٹھے ہیں, قانون سازی کرنے بیٹھے ہیں. ان کے اپنے مورلز کا آپ اندازہ لگائیں کہ شک و شبہ یہی ہو رہا ہے نا کہ یہ فلور کراس کر لیں گے, مطلب 172 پورے کرنے نمبر. تو حکومت کو یہی شک ہے کہ ہمارے اتحادیوں کو کوئی توڑ لے گا یا ہمارے اندر سے کوئی توڑ لے گا, اور اپوزیشن کو یہ ہے کہ ہمارے اندر سے کہیں حکومت کی طرف نہ چل جائے. تو دونوں طرف آپ یہ بات دیکھیں کہ یہ فلت جو ہے جمہوریت کا, یہ کس طریقے سے آویزہ ہو رہا ہے, اور یہ جو غلاظت ہے یہ کس قدر سامنے آ رہی ہے آپ کے. اور ایوری ناؤ اینڈ دین جب بھی اس طریقے کا کوئی جو ہے وہ ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے, آپ دیکھتے ہیں کہ یہ اپنا فلت باہر پھینک دیتی ہے. اور ابھی تک آپ سوچنے پہ ابھی تک ہمارے جو مقتدر حلقے ہیں وہ اس بات پہ غور نہیں کر رہے کہ آپ صرف سمٹمز کو جو ہے وہ ایڈریس کرتے آئے. ابھی تک آپ صحیح سے ڈائگنوز ہی نہیں کر رہے بیماری کو. تو آپ جو کاز ہے, روٹ کاز, اس کو تو آپ ایڈریس ہی نہیں کر رہے, اور وہ ہے آپ کا سیاسی نظام جس کو آپ جمہوریت کے نام پہ پریکٹس کر رہے ہیں. یہ جمہوریت بھی نہیں ہے, میں نے آپ کو بتایا کلپٹوکریسی ہے. بار بار ہم ویورز کو بول رہے ہیں جا کے گوگل کریں اس بات کو, یہ کلپٹوکریسی ہے. یا مافیا گینگ کرمنل مل کے بیٹھ گئے, اور ماضی میں تو ان کے ملیٹنٹ ونگز بھی ہوتے تھے, ابھی بھی ہوں گے, ہمیں نہیں معلوم. تو یہ سارا, اور ان کا کارٹل ہے, بزنس کے ساتھ ان کا کنیکشن ہے, ان کے اپنے بزنسز ہیں. آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے اپنی بزنسز کھول کے باہر پیسہ بناتے ہیں, پھر وہاں سے لانڈر کر کے ادھر لے کے آتے ہیں. آپ کو سب کو پتہ ہی ہے, ایون فیلڈ اپارٹمنٹ دیکھ لیں آپ, حدیبیہ پیپر ملز دیکھ لیں, کیس سرے محل دیکھ لیں, مطلب آپ لانگ ایک لسٹ ہے کہ انہوں نے کیا کیا کیا. تو ایک بات تو یہ ہو گئی کہ یہ جو سسٹم ہے کسی طریقے سے آپ کو اس کو چینج کرنا پڑے گا, جس کو آپ جمہوریت کے نام پہ پریکٹس کر رہے ہیں. یہ بات تو سیدھی سیدھی ہے. دوسری بات اب آگے بڑھتے ہیں کہ ہمارے سامنے اب یہ اس مرحلے پہ چیلنج کیا ہے. دیکھیں 23 مارچ آ رہی ہے, اس کے بعد OIC کا اجلاس ہے, بہت اہم اجلاس ہے. اس پہ آپ ظاہر سی بات ہے OIC کا اجلاس ہوگا, اس پہ کشمیر پہ بات ہوگی, فلسطین پہ بات ہوگی, اور انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس پہ بات ہوگی. ظاہر سی بات ہے جو آپ کے دشمن ممالک ہیں وہ نہیں چاہتے کہ آپ لیڈ لیں, لیڈ پوزیشن میں. تو وہ انٹرنلی جو آپ کا ٹرموائل چل رہا ہے سیاسی, وہ چاہتے ہیں کہ آپ اسی کے اندر رہیں اور ایسا رہیں کہ, اور اگر میں نے پچھلے پروگرام میں بھی بولا ہے کہ اگر کسی کو ایسا لگتا ہے کہ یہ ہمارا جو انٹرنل ٹرموائل ہے سیاسی, اس کا تعلق اگر کسی خارجی ہاتھ سے نہیں ہے تو بیوقوف ہے, وہ جا کے اپنا دماغ کا چیک اپ کرائے. ٹھیک ہے, تو یہ خارجی ہاتھ بھی پورا سرگرمی میں عمل ہے اس میں, اور وہ پورا اپنا جو ہے وہ اپنے طرف دیکھ رہا ہے. سیم ٹائم یہ ٹیکٹونک شفٹ کا ٹائم ہے پاکستان کی سیاسی ہسٹری میں, کہ آپ ان کو سب کو ایسا لگ رہا ہے ویسٹ کو کہ آپ رشین اور چائنیز بلاک میں باقاعدہ آفیشلی جا رہے ہیں. تو یہ ٹیکٹونک مرحلہ ہے اور انتہائی امپورٹنٹ نازک مرحلہ ہے کہ جس میں آپ وہاں جا رہے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کیسے وہ پاسبل ہے کہ وہ انٹروین نہ کر رہے ہیں. مطلب ویسٹ جو ہے, مطلب خاص طور پر یونائٹڈ اسٹیٹس, وہ کس طریقے سے برداشت کر سکتا ہے کہ آپ اس کے کیمپ سے اٹھ کے جو ہے وہ چائنیز اور رشین کیمپ میں چلے جائیں, اور وہ خاموشی سے بیٹھ کے دیکھتا رہے, اور اس کے ہمارے پاکستان میں جو کالی بھیڑیں ہیں سیاسی اور باقی اداروں میں اس کی وہ اسٹرنگس پل نہ کریں. یہ کیسے پاسبل ہے آپ بتائیں نا, کہ ان کی پوری انویسٹمنٹ جو ہے کئی ڈیکیڈز کی وہ ضائع ہو رہی ہے, اور وہ بیٹھ کے دیکھتے رہے تماشے. لاجیکلی بھی آپ نہیں سوچ سکتے اس بارے میں. تو آپ جو انٹرنل ٹرموائل دیکھ رہے ہیں اس کا تعلق ایکسٹرنل ہاتھ سے بھی ہے, سب کو پتہ یہ بات. اور یہ مت بھولیے کہ اسی ہفتے ایک اور واقعہ بھی ہوا ہے. میں ورڈ آف ناٹ کانفیڈنس پہ آتا ہوں, لیکن آپ یہ مت بھولیں گے, ہم بار بار ایک ہی بات پہ اسٹریس کرتے آئے ہیں پچھلے پروگراموں میں کہ آپ کو ایکسٹرنل تھریٹس ہیں, آپ کیوں ریئلائز نہیں کر رہے. ہم کتنے پروگراموں میں بار اور خاص طور پہ ایسٹ سے, انڈیا کی طرف سے آپ کو ایک ایگزسٹینشیل تھریٹ ہے, اور اسی ہفتے اس کی ڈیمونسٹریشن ایسے ہوئی کہ ان کا ایک برہموس سپر سونک میزائل پاکستان کی ٹیریٹری میں آگے گرا, اور اس کی انہوں نے ایکسپلینیشن یہ دی ہے کہ مال فنکشن ہو گیا تھا, ٹیکنیکل جو ہے مال فنکشن ہو گیا تھا, اس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ ہوا ہے. اب میں آپ کو تھوڑا سا اپنے ویورز کو بتاؤں کہ جب آپ پریپیئر ہو رہے ہوتے ہو نا, جب آپ کسی وار کے لیے یا کسی کانفلکٹ کے لیے پریپیئر ہو رہے ہوتے ہیں, تو آپ اپنے اینیمی کے جو ہے نا وہ ڈیفینسز ٹیسٹ کرنے کے لیے اس طریقے کی حرکتیں کرتے ہیں کہ بھائی اگر ہم بھیجتے ہیں ان کا ریڈار کام کر رہا ہے نہیں کر رہا, مطلب ریڈار میں اسکیننگ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی, مطلب ہم پکڑے جا رہے ہیں کہ نہیں آ رہے, ہم کتنا اندر تک پینیٹریٹ کر پا رہے ہیں. اور جب وہ آویزہ ہو گئی, بات سب کے سامنے آ گئی, آشکار ہو گئی, تو اس کے بعد انہوں نے بولا کہ یہ تو مال فنکشن ہو گیا تھا. ٹھیک ہے نا, اور پاکستان نے بولا کہ مال فنکشن ہو گیا تھا, پھر پاکستان نے اس کو اس طریقے سے کرنے کی کوشش کری کہ اگر مال فنکشن ہو گیا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں کہ آپ صحیح ہاتھوں میں نہیں ہیں, کیونکہ جب اس طریقے کا سپر سونک برہموس میزائل آ کے ایسے گر گیا تو جو کمرشل فلائٹس ہوتی ہیں
وہ بڑی جیوپرڈی میں پڑ جاتی ہے نا, مطلب وہ بڑے ولنریبل سچویشن میں ہو جاتی ہے, کسی بھی کمرشل فلائٹ کو ہٹ کر سکتے تھے وہاں پہ ایئر اسپیس میں, پاکستان میں بھی اور انڈیا میں بھی, اگر ان کی بات مان لی جائے. لیکن ایسا نہیں ہے, ڈیلیبریٹ ایفرٹ تھی, ڈیلیبریٹ ایفرٹ تھی آپ کے ڈیفینسز کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ آپ کے ریڈار کام کر رہے ہیں, آپ کتنے ایکٹیو ہیں, آپ کی ایئر فورس کتنی ایکٹیو ہے, یہ سب کچھ. اور بائی دا وے ایز وی اسپیک ہم جو بھی باتیں کر رہے ہیں, انڈیا فل فلیج تیاری کر رہا ہے. پیرا ٹروپرس, کل بھی ہم نے نیوز دیکھی پیرا ٹروپرس کی وہ کر رہے ہیں. اور آپ مجھے بتائیں پیرا ٹروپرس کی جب ایکسرسائز ہو رہی ہوتی ہے, آپ بتائیں پیرا ٹروپرس وہ کیا بنگلہ دیش کے خلاف یوز کرے گا, نیپال کے خلاف یوز کرے گا جو انڈیا کے نیبرز ہیں, چائنا کے خلاف یوز کرے گا, شری لنکا کے خلاف یوز کرے گا, یا پاکستان کے خلاف یوز کرے گا. اور پیرا ٹروپرس کیا ہوتا ہے, بیونڈ, یہ کہتے ہیں بیونڈ دا اینیمی لائنز. آپ وہاں پر اندر آ کے اترتے ہیں اور بارڈر پہ آپ کی جو دشمن فورس ہے وہ کھڑی ہوتی ہے, آپ اوپر آ کے دوسری طرف آ کے اترتے ہیں اور ادھر سے آپ پریشر مارتے ہیں, ادھر سے تو جو دشمن کی بارڈر پہ فورس کھڑی ہوتی ہے وہ سینڈوچ بن جاتی ہے, کیونکہ پیرا ٹروپرس اس طرف آ جاتے ہیں اور اس طرف سے آپ میسیو اٹیک کرتے ہیں. کیا پاکستان ان سب چیزوں کے لیے تیار ہے؟ کیا پاکستان کو ادراک ہے اس سیریسنس کا جو ایسٹ میں تھریٹ بن رہا ہے؟ اور میں آپ کو ایسے ہی نہیں کہہ رہا, میں آپ کو کئی دفعہ بول چکا ہوں, ہماری پورے پروگرام کی کٹنگز اگر آپ نکالیں کہ مودی اپنی ٹینیور ختم ہونے سے پہلے اگر کوئی مس ایڈونچر نہیں کرتا تو یہ اتنا بڑا سرپرائز ہوگا ہمارے لیے, اتنا بڑا سرپرائز ہوگا کہ شاید اس سے بڑا کوئی سرپرائز نہ ہو ہمارے لیے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ مودی جو ہے وہ تو ایک میڈ گائے ہے, وہ وعدے کر کے آیا تھا, وہ پاکستان کو نقصان کرنے کے وعدے کرتے آیا تھا. اور پاکستان اور انڈیا میں اگر آپ کو الیکشن جیتنا ہو, بائی دا وے آپ کی انفارمیشن کے ساتھ, تو سب سے آسان پتہ کیا ہے کہ آپ پاکستان کے خلاف بولنا شروع کرتے ہیں, بات کریں جی, اور نہ صرف بات کرنا شروع کرتے بلکہ کوئی حتمی جو ہے نا کام کر کے دکھاتے ہیں. جیسے سرجیکل اسٹرائک کا انہوں نے وہ تو ڈرامہ کھیلا تھا, یا ابھی نندن والا تھا وہ فلاپ ہو گیا. تو کوئی اس طریقے اگر وہ کوئی ڈیمیج پہنچانے میں پاکستان کو, خدا نہ خواستہ گاڈ فاربڈ کامیاب ہوگا, یقین مانے ان کا اگلا الیکشن بھی سیکیور کر لیں گے وہ. اور اسی لیے وہ ٹائمنگ جو ہے نا اس کے الیکشن کے قریب قریب کی وہ ٹائمنگ چوز کریں گے. اور 2024 میں ان کا الیکشن ہے, 2023 میں ہمارا ہے. تو بس یہ جو 1-1.5 سال ہیں وہ بہت زیادہ کروشل ہے. پاکستان کو سپر جو ہے نا ریڈی رہنا چاہیے. اور یہ ابھی تو اب آپ شاید ریڈی نہیں بھی ہوتے تو یہ جو واقعہ ہوا اس ہفتے برہموس سپر سونک میزائل آگے گرا ہے, اب تو آپ کو ریڈی ویسے بھی ہو جانا چاہیے. اور یہ نیوکلیئر کیپیبل جو ہے وہ میزائل تھا, اگر یہ نیوکلیئر وار ہیڈ لے کے آ گیا تو آپ مجھے بتائیں کتنی تباہی یہ مچا سکتا تھا یا مچائے گا. تو آپ کو اس بارے میں تیار, مطلب یہ کوئی تھریٹ, یہ کوئی ہائپوتھیٹیکل تھریٹ ہے احمد, ایک میزائل آپ کے اندر آ کے گر رہا ہے, مطلب ابھی بھی آپ بولیں گے اس کوئی ہائپوتھیٹیکل ہے. جو افسوس کی بات ہے وہ یہ ہوا ہے کہ ہماری طرف سے جو رسپانس گیا ہے ہمیشہ کی طرح, وہ انتہائی جو آپ کو دیکھ رہے ہیں بالکل ڈائلیوٹیڈ اور ایسا ڈیفینسو. بھائی انڈیا کو ہم خود بہانہ بتا رہے ہیں, جی, یعنی ہم انڈیا خود بہانہ بتا رہے ہیں کہ یار آپ کا مال فنکشن تو نہیں ہو گیا, ٹیکنیکل مال فنکشن تو نہیں ہو گیا. انڈیا ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہا تھا اس سے پہلے. جب پاکستان نے بولنا شروع کیا, کشف ظفر انہوں نے بھی یہی کمنٹ کیا ہے کہ ریپلائی فرام آئی ایس پی آر واز لو سیڈلی. ہاں وہ بیسیکلی آئی ایس پی آر کے پریشر جب میں نے دیکھا تو وہ ڈاؤن پلے کر گئے, وہ بالکل ڈاؤن پلے کر گئے اس پورے واقعے کو. اور ڈاؤن پلے کا مطلب یہ ہے کہ وہ انتہائی اس کو ڈائلیوٹ کر گئے, اور مطلب انہوں نے کہا کہ نہیں جی کنفرنٹیشن نہیں, آپ کنفرنٹیشن نہیں چاہیں, وہ تو آپ کے ڈیفینسز کو ٹیسٹ کر رہے ہیں. ہونا یہ چاہیے تھا کہ جیسے ہی ہوتا آپ بھی ٹیسٹ کر لیتے. وہ کہتے بھائی ہمارا وہ ہو گیا تو آپ بولتے ہمارا یہ ہو گیا. ریسی پروکل دیکھیں, جب تک آپ ریسی پروکل نہیں, اپنے دشمن سے آپ جب تک ریسی پروکل بیسس پہ نہیں جائیں گے, برابری کی بیسس پہ آپ کام نہیں کریں گے, اور آپ بولیں گے نہیں میں ان کو ایکسپلینیشن, بلکہ آپ ان کو ایکسپلینیشن بتا رہے ہیں, آپ بولیں آپ کو یار ٹیکنیکل مال فنکشن تو نہیں ہو گیا آپ کا. انڈیا نے بولا ہاں یار ٹیکنیکل مال فنکشن ہو گیا. اچھا بھائی ٹیکنیکل مال فنکشن ہو گیا تھا تو ہم نا یو این میں اٹھائیں گے. اب آپ کو پتا ہے کہ یو این میں جانا اور کیا حاصل ہوا ہے آپ کو. کشمیر میں آپ 48 سے آپ کی ریزولوشن پڑی ہوئی ہے بھائی یو این کی, خدا کا واسطہ مطلب سمجھے اس بات کو, کیا ہو گیا اس پہ عمل. انڈیا نے 2019 میں یہ جو ہے 5 اگست کو 370 لگا کے مرچ کر لیا کہ نہیں کر لیا. جنہوں نے کرنا ہوتا ہے وہ کر جاتے ہیں. یو این کی ریزولوشن ابھی بھی پڑی ہوئی ہے. ہم نے جب کشمیر میں بات کی تھی ہم نے بولا تھا کہ انہوں نے ڈیموگرافکس چینج کرنے کے لیے انہوں نے جو ہے وہ مزید انڈیا سے بندے لا کے بھرنا شروع کر دیے. جب ان کو لگے گا کہ ہندو میجورٹی میں ہو گئے کشمیر میں, وہ پلیبیسائڈ کرا لیں گے, رائے شماری کرائیں گے اور بولیں گے یہ لو بھائی یو این کا جو ہے نا ریزولوشن پوری ہوگی. یہی بولا تھا نا یو این نے, پلیبیسائڈ کرا لو رائے شماری, دیکھو ہندوؤں کی میجورٹی زیادہ ہے, کشمیر ہمارا ہے.
اور اب تو انہوں نے پروپیگنڈا کرنا بھی شروع کر دیا ہے. اس ہفتے انہوں نے وہ جو مووی تھی کشمیر فائلز کے نام سے، جو بہت کنٹروورشل مووی ہے، وہ انہوں نے وہاں پہ شو کیا. اس میں یہ بتایا ہے کہ مسلمانوں پہ ظلم نہیں ہو رہا ہے کشمیر میں، ہندوؤں پہ ظلم ہو رہا ہے کشمیر میں، فار گاڈ سیک. اور آپ ذرا امیجن کریں انڈیا کی پروپیگنڈا مشین کا کہ انہوں نے وہ مووی بنا کے بتایا کہ ہندوؤں پہ ظلم ہو رہا ہے کشمیر میں، اور ہماری طرف سے، ہمارے میڈیا کی طرف سے کوئی رسپانس دیکھا آپ نے؟ یہ وہ مجرمانہ غفلت ہے جو ہم کر رہے ہیں، اور ہم نے یہ پورا میزائل آگے گر گیا اور ہم نے کچھ نہیں کیا، ڈاؤن پلیٹ کر گئے. اور جب ہم پوچھتے ہیں سوال تو آگے سے جواب آتا ہے کہ بھائی ہمارے وی ہیو ریزنس، ان کے مسٹیریس ریزنس ہی ختم نہیں ہو رہے. مطلب دشمن جو ہے وہ ایک ایک اسٹیپ آگے بڑھ جا رہا ہے اور ہمارے مسٹیریس ریزنس ہی ختم نہیں ہو رہے کہ بھائی ہم نے ابھی کیوں اس کو ڈائلیوٹ کیا اور یہ کیا ہو گیا. اگر کمزوری ہے تو آپ پھر دیکھ لیں، اقبال نے کہا ہے کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، پھر مارے جائیں گے بلا وجہ. ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات ہے. پھر تو اسلام آباد میں جو سیاسی درجہ حرارت ہے احمد، وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور 23 مارچ کو کل میں دیکھ رہا تھا مولانا فضل الرحمان کی جو انہوں نے کہا ہے کہ 23 مارچ کو نہ آئے، قافلے 25 کو آئیں، کیونکہ او ای سی ہے، وہ ہمارے مہمان آ رہے ہیں. تو میرے خیال میں ان کو بھی کال آ گئی ہے میرے خیال میں کہیں سے، اور ان کو بتا دیا گیا ہے کہ بھائی ذرا 25 کو آئیں آپ لوگ بھی. اور اس سے زیادہ اور کوئی بات آپ کو پتہ ہے ہم نہیں کر سکتے کہ آپ 23 کو چھوڑ دیں، 25 کو آئیں، کیونکہ او ای سی سے باہر سے سب آ رہے ہیں، مہمان ہیں، آپ کے بھی مہمان ہیں، ہمارے بھی مہمان ہیں. اور ایگزیکٹلی انہوں نے یہی ورڈز یوز کیے کہ ہمارے بھی مہمان ہیں. تو وہ 23 کو تو او ای سی ہونے والی ہے، اور اس کے بعد جو ہے 25 کو عمران خان صاحب جو ہے وہ باقاعدہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی، کل بھی آپ دیکھیں جنرل باجوہ نے لمز میں جب وہ گئے ہیں تو انہوں نے کیا بیان دیا ہے کہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں سارے شارٹس کال کر رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے آپ عمران خان کو جانتے ہی نہیں. انہوں نے یہ بیان دیا ہے لمز میں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں سب کھیل رہا ہوں تو آپ کو پتہ ہی نہیں عمران خان کون ہے. اور عمران خان صاحب کیا بول رہے ہیں؟ عمران خان صاحب نے دیکھیں آپ نے اتنی بولڈ ورڈنگ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف آپ نے کبھی سنی ہے؟ انہوں نے کیا کہا ہے کہ نیوٹرل تو صرف جانور ہوتا ہے. یاد ہے آپ کو پچھلے پروگرام میں ہم نے بات کی تھی کہ اپوزیشن بول رہی تھی کہ بھائی جو ہے امپائر نیوٹرل ہے، امپائر نیوٹرل ہے. آپ کو سب کو پتا ہے، کھل کے بول رہے ہیں امپائر نیوٹرل کس کو بولتے ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ کو بولتے ہیں. تو وہ امپائر نیوٹرل ہے. تو عمران خان صاحب نے تقریر میں تنزیہ بات بولی کہ انہوں نے کہا نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے. یعنی عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کو سیدھا سیدھا یہ بول رہے ہیں کہ یہ حق و باطل کا مارکا ہے. مطلب ایک فورسز حق پر ہے، ایک باطل ہے. مطلب ظاہر سی بات ہے پروون کرپٹ ٹولہ ایک طرف کھڑا ہوا ہے، اور یہاں ایک ایماندار آدمی ایٹ لیسٹ اس کی نیت صاف ہے. غلطیاں اس سے بہت ساری ہوئی ہیں، ہم نے نشاندہی کی ہے تھرو آؤٹ آر پروگرامس. اور ہم نے کتنا بولا کہ کابینہ میں ری شفل کریں، ری ٹویٹ سے آگے جائیں کہ منسٹر یہ کریں وہ کریں، پتہ نہیں ایک لسٹ ہے. اور میرے خیال میں عمران خان صاحب کو اب ریئلائز بھی ہو رہا ہوگا کہ یار دیکھیں یہ 4-5 منسٹر ہی میرے بیاف پہ بول رہے ہیں، باقی سب تو کچھ پتہ ہی نہیں کہاں گئے. اور ہو سکتا ہے پیچھے سے شارٹ بھی ہو جائیں جب یہ وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو. تو کہنے کا مطلب ہے کہ اب ان کو بھی ریئلائز ہو رہا ہے. لیکن اب یہ بات تو آپ کو طے کرنی ہے نا یہاں پر کہ لیسر آف ٹو ایول کون ہے، جو ہم نے پچھلے پروگرام میں کہا کہ لیسر آف ٹو ایول کون ہے. تو آپ کو کلیئرلی یہ بات موجود ہے کہ لیسر آف ٹو ایول اگر آپ بدلتے ہیں اس ڈیموکریسی پہ تو وہ عمران خان صاحب ہے. اس میں تو کوئی کسی کو شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے. ایک آبجیکٹو اینالیسس کے طور پر اگر اس کو پیش کیا جائے تو آپ خود، میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بولا تھا، آپ خود اینالیسس کریں. دو طرف کھڑے ہوئے، ایک کرپٹ کنوکٹڈ لوگ کھڑے ہوئے اور ایک طرف وہ بندہ کھڑا ہوا ہے جو پاکستان کو آگے لانے کی کوشش کر رہا ہے اور نیک نامی کی کوشش بھی کی اس نے، اور کسی حد تک کامیاب بھی ہوا. اسی ہفتے یونائٹڈ نیشن نے 15 مارچ کو ناموس رسالت والے جو معاملے پہ اس پہ انہوں نے جو عمران خان صاحب کی جو پوری ڈیمانڈ تھی اس کو ایکسیپٹ کیا ہے. اور اس دن کو وہ جو اسلاموفوبیا ہے اس کے لیے جو ہے وہ سیلیبریٹ کریں گے نیکسٹ ٹائم. مطلب سیلیبریٹ کرنے کا مطلب ہے کہ اس کو یاد رکھا جائے گا کہ اسلاموفوبیا از اے ایشو، از اے ریئل ایشو، اور اس کو ایڈریس کرنا ہے. تو یو این کا یہ ماننا کہ اسلاموفوبیا از اے ایشو ہے اور اس پہ پورا دن منایا جائے گا اگلے سال سے، تو یہ عمران خان صاحب کی کامیابی ہے. لیکن یٹ جو مخالفین اس کو ابھی تک یہودی ایجنٹ بول رہے ہیں. مطلب وہ اسلاموفوبیا کے خلاف بول رہا ہے، وہ ناموس رسالت کے لیے بول رہا ہے اور اس کو ٹیگ کیا جا رہا ہے کہ یہ یہودی ایجنٹ. تو آپ خود دیکھ لیں یہودی ایجنٹ کون ہے اور کون نہیں. یہ تو عوام پہ چھوڑ دیتے ہیں، خود دیکھیں کون کر رہا ہے ہماری نیک نامی کے لیے کام، دین اور ملک کی نیک نامی کے لیے کام کون کر رہا ہے. اس کو ہمارے جو گولز ہیں اس کو کون پرسو کر رہا ہے اور کون جو ہے ان کو پیچھے لے کے جا رہا ہے اور امریکن کیمپ میں رہنے پہ بس دیتا ہے. آپ کے سامنے، کھل کے سامنے آ گیا. دیکھیں جب ہم نے بات کری نا کہ اس جمہوریت نے غلاظت باہر پھینکنا شروع کی، تو اب آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ کون کہاں پہ کھڑا ہوا ہے. اب یہ کوئی ڈھکی چھپی باتیں نہیں، آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے کہ اس کا ایجنڈا کیا ہے.
تو لیسر آف ٹو ایول کے طور پر یہ آپ ایکسیپٹ کر لیں عمران خان کو اور ان کا ہاتھ مضبوط کریں. اور اگر یہ اس دفعہ یہ بچا گئے تو میرے خیال میں اگلی الیکشن میں بھی جو ہے وہ یہ بچا جائیں گے, اور ایک ٹینیور ان کو اور چاہیے اس چیز کو اکمپلش کرنے کے لیے. اور میں 100% گارنٹی سے یہ بات بتا رہا ہوں آپ کو کہ عمران خان صاحب کو ریئلائزیشن ہو گیا. دیکھیں اپوزیشن اچھی ہوتی ہے احمد, اگر اپوزیشن پرفارمنس پہ آپ کی تنقید کرتی رہے نا تو بہت اچھی چیز ہے, لیکن جہاں پر اپوزیشن جو ہے نا وہ ریاست کے خلاف لگ جائے اور ریاست کے خلاف ہی بات کرنا شروع کر دے اور پرسنل اٹیکس پہ آ جائے اور کلیکٹر ایسوسیشن پہ آ جائے. جی, جب پرسنل اٹیکس پہ آ جائے, کریکٹر اسیسینیشن پہ آ جائے اور ریاست کے خلاف کام کرنا شروع کر دے اور آپس میں گٹھ جوڑ بنا کر بولے بھائی بائی اینی مینس, چاہے عدم استحکام ہو جائے, جو ہے عدم اعتماد ہوتے ہوتے عدم استحکام ہو جائے, لیکن ہم اس کو ہٹا کے رہیں گے, تو یہ جو ہے وہ نیگیٹو کونوٹیشن ہے اپوزیشن کا. پازیٹیو کیا ہے, آپ عمران خان صاحب کی پرفارمنس پہ, ان کے منسٹر کی پرفارمنس پہ بالکل تنقید کریں اور ٹھوک بجا کے کریں تنقید. کسی نے آپ کو منع نہیں کیا, بلکہ اچھا ہے کہ اس سے عمران خان صاحب کو فیڈ بیک ملتا ہے اور وہ آگے سے آگے اچھی طریقے سے کرنے کی کوشش کریں گے. عمران خان صاحب کو بھی یہ بات ریلائز ہو گئی ہے کہ پرفارمنس کے معاملے میں, گورننس کے معاملے میں بہت ساری چیزیں وہ پیچھے رہ گئے جو ان کو کرنی تھی. اور اس کا جو ایک بڑی وجہ ہے, اس کی ایک بڑی وجہ ہے, میں نے آپ کو بتایا کہ وہ عدالتی نظام ہے آپ کا. اگر عمران صاحب, میں آپ کو بتا دوں, اب میں ووٹ آف نو کانفیڈنس میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر یہ ناکام ہو گیا تو عمران خان صاحب, آپ کو سب کو پتا ہے, وہ گرو کریں گے ایز اے اسٹرانگ پرائم منسٹر. لیکن اگر وہ کامیاب ہو گیا خدا نہ خواستہ, تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں, اس کا جو سب سے بڑا جو اس کا وہ ہے, ایک تو آپ کی یہ جمہوری غلاظت ہے, جو فلور کراسنگ, ہارس رائڈنگ, یہ اور جو مین فیکٹر ہے جس کو آپ ڈسکس نہیں کرتے, جس کو میں دیکھ رہا ہوں, میں ڈسکس کر رہا ہوں, وہ آپ کا عدالتی نظام ہے. اس نے کوئی فیصلہ نہیں دیا, اس نے ساری چیزیں لٹکا کے رکھی, اس نے کسی کو بھی جیل میں بند نہیں کیا, کوئی پیسہ ریکور کرنے میں بیچ میں اسٹے آرڈر لے لو, اسٹے آرڈر لے لو, بیل پہ چلے جاؤ, باہر چلے جاؤ, 4 ہفتے کے لیے چلے جاؤ, واپس ہی نہیں آؤ, کوئی اثاثہ پلیج نہیں کیا. عمران خان صاحب اس چیز کا برملا اظہار کر چکے ہیں. جی, اور میرے خیال میں کھل کے بتانا چاہیے کہ اگر ایک بندہ ناکام ہوا ہے تمام تر دعووں کے باوجود کہ میں یو ٹی وی دولت لاؤں گا اور یہ سب کچھ, اس کی جو میجر وجہ ہے, بتا دیں کہ بھائی عدالتی نظام میں اس نے مجھے کام ہی نہیں کرنے دیا, میں پورا نیب میں پرفیکٹ کیس بنا کے آگے دیتا تھا, یہ بیل دے دیتے تھے, یہ کہتے تھے نہیں. اور الٹا جج ہے ہمارا عدلیہ کا, وہ نیب کے جو پروسیکیوٹر ہے, اسی کو آپ دیکھیں, وہ جو ریمارکس نکالیں آپ کیسز کے, وہ کیا اسے بول رہا ہے, ان کو ڈانٹ رہا ہے بلکہ. حالانکہ نیب کا جو پروسیکیوٹر ہے وہ تو گورنمنٹ کے بہاف پر چارجز لے کے آ رہا ہے, انویسٹیگیشن کر کے پوری اپنی مکمل, اور وہ ان کو ڈانٹ پلا رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں. اور مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا وہ کس زوم میں ہے. ہمارا جو عدالتی نظام ہے اس میں جو ججز بیٹھے ہیں وہ کس زوم میں ہے, میرے تو سمجھ میں نہیں آ رہا. ان کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں ریاست کے ساتھ. ریاست کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ وہ ریاست کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. حکومت کو تو چھوڑیں, حکومت تو آ ہی جائے گی, ریاست کے ساتھ آپ کیا کر رہے ہیں. اگر آپ عدالتی نظام کمزور کر کے بیٹھے ہوئے تو ریاست پہ تو لوگوں کا اعتماد اٹھنا شروع ہو جائے گا. تو اگر یہ کامیاب ہو گئی ووٹ آف نو کانفیڈنس, تو اس میں اگر مجھ سے آپ پوچھیں جو سب سے زیادہ جو ہے وہ رسپانسبل ادارہ ہوگا وہ ہوگی آپ کی عدالتی نظام یعنی عدلیہ. اس نے کوئی کیس اپنے منطقی انجام پہ پہنچایا ہی نہیں. حالانکہ 3.5 سال بہت ہوتے ہیں ہمارے, جبکہ اور یہ حدیبیہ وغیرہ کے کیسز پیپلز پارٹی کے زمانے میں بنے ہوئے تھے, تو یہ تو بالکل فائنل تھے, آپ کرتے ہو. شہباز شریف کو بھی یہ بات پتہ ہے, حمزہ کو بھی یہ بات پتہ ہے, باقی جن پہ کیسز چل ان کو پتہ ہے, ان کے یہ فائنل مراحل ہیں, 2-3 مہینے. اور یہ 15 دن کی آپ کو پتہ ہے, 20 دن کی جو بیماری کی ہے کہ کسی کمر میں درد ہے اور ڈاکٹر اپوائنٹمنٹ ہے, اور یہ کر کے آگے بڑھا جاتا ہے. وکیل پیش نہیں ہوتا ایک دفعہ ان کی کمر میں درد ہو جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے یہ ڈیلائنگ ٹیکٹکس کب سے کھیل رہے ہیں, تو یہ کیسے ان کو کھیلے دینی جا رہی ہیں, مطلب میرے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کون کھیلنے دے رہا ہے ان کو یہ سب کچھ. آپ کا عدالتی نظام کھیلنے دے رہا ہے یہ بات. اس کا مطلب یہ 2 چیزیں ہو سکتی ہیں, یا تو آپ کا عدالتی نظام آپ پورا اوور آل کریں, یا تو یہ عدلیہ جو ہے وہ آپ کو ساتھ ملی ہوئی ہے اس کی. 2 ہی باتیں ہو سکتی ہیں, یا تو ساتھ ملی ہوئی ہے, یا تو یہ امبیڈڈ نظام اتنا خراب ہو چکا ہے کہ اس کو ریپلیس کرنے کی ضرورت ہے. بھائی دونوں میں سے کوئی ایک چیز تو ہوگی نا, انکمپیٹنسی ہے نا. جی, تو عمران خان صاحب کو اس پہ بہت غور کرنا چاہیے. اور اگر اس کرائسس سے نکلیں تو سب سے پہلا کام یہ کریں کہ عدلیہ, وہ کہہ رہے ہیں نا کہ بھائی بندوق کی نشست پہ یہ لوگ ہیں, بندوق کی نشست پہ یہ عدلیہ کو لے لیں آپ کے, بھلا ہو جائے گا پاکستان کے لیے بھلا ہو جائے گا لانگ ٹرم میں آپ کو بتا رہا ہوں, ہمارے آپ کے لیے سب کے لیے بھلا ہو جائے گا. دوسری بات یہ کہ عمران خان صاحب کو یہ پتہ لگ گیا کہ یہ جو
اتحادیوں کی سیاست ہے نا، یہ بے سہاگیاں جو ہے یہ مروا دیتی ہیں. یہ دیکھیں کیا ہوا آج، میں دیکھ رہا تھا ہیڈ لائن آج کی بات ہے، بلیک مطلب میلنگ تھوڑی دیر اسٹارٹ ہو پہلے گئی. کی. بلیک میلنگ فل اپنے عروج پر ہے. اور پرویز الہی صاحب جو ہے پنجاب میں، ان کے نام کے وزیر اعلیٰ پرویز الہی کے بینر بھی لوگوں نے چھپوا کے وہاں پہ ان کے گھر کے آگے پیچھے لاہور میں لگوا دیے کہ وزیر اعلیٰ پرویز الہی. زبردست. ان کی خواہشات جو ہیں وہ، اب میں نے آپ کو کیا بولا، یہ جمہوریت جو ہے نا، یہ جمہوریت غلاظت اپنی نا ابل کے آپ کے سامنے پیش کر رہی ہے، سامنے رکھ رہی ہے کہ ان کی خواہشات سامنے آ رہی ہیں. بھائی میں یہ بننا چاہ رہا ہوں، میں یہ بننا چاہ رہا ہوں، حالانکہ سیٹیں اتنی سی ہیں ان کو بنا دو سب کچھ. عمران خان صاحب نے اسٹیپ یہ لیا تھا کہ بزدار کو رکھا، وہ تو وقت بتائے گا ان کا فیصلہ کتنا صحیح تھا یا کتنا غلط بزدار کو بنانے کا. لیکن ہر بندہ ان کو پہلے دن سے ہی بولا تھا کہ پنجاب کیونکہ مین ڈیسائسو صوبہ ہوتا ہے، اس میں آپ کوئی اسٹرانگ آدمی رکھیں، ٹھیک ہے نا، جو سب چیزوں کو گرپ لے سکے. چونکہ بزدار صاحب میڈیا فرینڈلی نہیں، ہم نے پچھلے موقع میں بات کیا، اور ظاہر سی بات ہے آج کل اگر آپ میڈیا فرینڈلی نہیں ہیں تو آپ کی پرسیپشن کچھ اور بن جاتی ہے. اگر آپ کو اور جو میڈیا پہ آتے ہیں لوگ، آپ دیکھ لیں شہباز گل صاحب آتے ہیں، فواد چودھری آتے ہیں، شیخ رشید آتے ہیں، وہ دیکھیں وہ فوراً کلیئریفائی کر دیتے ہیں چیزیں میڈیا فرینڈلی ہیں. فیصل جاوید آنا شروع ہو گئے ہیں بہت سارے. تو یہ جو لوگ ہیں وہ کلیئر کرتے جاتے ہیں، اور جو نہیں کلیئر کرتا وہ بیچارہ بیٹھ جاتا ہے. آپ ان کو دیکھ لیں، سندھ کے جو وزیر اعلیٰ ہیں، کوئی پرفارمنس نہیں ہے لیکن میڈیا فرینڈلی ہیں تو آگے دیکھیں کچھ نہ کچھ بتا ہی دیتے ہیں. کوئی پرفارمنس نہیں ہے لیکن بس ابھی بھی کسی سے کوئی ان سے پوچھے کہ بھائی کراچی اور سندھ کا کیا حال ہے تو وہ کہہ رہے صحیح تو ہے، کیا مسئلہ کیا ہے، وہ تو بالکل ووٹ ایسے. بولتے صحیح ہے. اور آپ پورے دنیا کو پتہ ہے کہ یہاں پہ کیا مسئلہ ہو رہا ہے، کچرا اٹھانے والا کوئی نہیں. لیکن بس دیکھیں جو ہے ڈھٹائی سے آ کے میڈیا پہ آ کے جھوٹ اور جو ہے نا ڈسپشن کرتے ہیں، کوئی روکنے والا نہیں. تو سلمان بھائی لاسٹ 4 منٹ ہیں اب ہمارے پروگرام کے، تو آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ اب کیا ہونے جا رہا ہے 23 مارچ تک، کیا سچویشن ہوگی، کیونکہ اب ہمارا نیکسٹ پروگرام جو ہے وہ بھی 23 مارچ کو ہی ہوگا. تو آپ مجھے بتائیے کہ اس ایک ہفتے کے اندر آپ کیا سمجھتے ہیں کیا کیا ڈیولپمنٹ ہوں گی؟ کیا ہمیں جو اتحادی جماعتیں ہیں وہ ایک طرف ہوتی ہوئی دکھیں گی، وہ کوئی ڈیسیشن لے چکی ہوں گی، پوزیشن کلیئر ہو چکی ہوگی، یا پھر اینڈ تک جو ہے وہ کچھ پتہ نہیں چلے گا، سرپرائزز ہوں گے؟ جی. سرپرائز فیکٹر تو ہے اور تصادم بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہ مولانا فضل الرحمان کا بلا کہ ڈنڈا بردار جو فوج ہے ان کی اپنی، مطلب جو ان کے اپنے انصار الاسلام کے نام پر ان کا ایک پورا گروپ ہے، ان کو انہوں نے بولا ہے کہ آئے ہیں آپ ڈنڈے لے کے آئے، اور وہ ان کا یونیفارم بھی ہے، مطلب ٹھیک ہے نا، اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ بنانے کے چکر میں یہ لوگ سب. تو وہ ڈنڈا بردار ایک فوج ہے ان کی، اور ان کو بلا لیا اسلام آباد میں. اب ڈنڈا بردار جب آئے گی، اور یہاں پہ پی ٹی آئی نے بھی اپنا جو ہے وہ 10 لاکھ لوگوں کو جمع کرنے کا بول دیا ہے. 10 لاکھ نہ بھی ہوں، 5 لاکھ بھی ہو جائیں یا 4 لاکھ بھی ہو جائیں تو وہ بھی بہت ایک ہے. تو وہ تصادم ہو جائے گا، اور تصادم ہو جائے گا تو آپ کو پتہ ہے پھر تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، جمہوریت کی بساط بھی لپیٹی جا سکتی ہے، بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، آپشنز کتنے ہیں آپ کے سامنے. دوسری بات یہ ہے کہ تصادم سے بچنا ہے تو اینڈ بات وہی ہے کہ جو آپ کی آل پاورفل اسٹیبلشمنٹ ہے وہ انٹروین کرے. ابھی تک انہوں نے بولا ہے کہ ہم نیوٹرل ہیں، ٹھیک ہے، اور عمران خان صاحب نے، میں نے آپ کو بتایا، انہوں نے اشارہ دیا ہے کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے. انہوں نے بھی ان کو جو ہے وہ بتا دیا ہے، اپنا پیغام دے دیا ہے کہ یو کین ناٹ بی نیوٹرل. تو انہوں نے یہ عمران خان صاحب کا بات یہ ہے کہ مطلب آپ جو ہے وہ نیوٹرل اس سینس میں رہے ہیں کہ مطلب یہ جو جوڑ توڑ کر رہے ہیں یہ نہ ہونے دیں. یہ بات آپ سمجھیں بٹوین دا لائنس. ان کا کہنے کا مطلب ہے کہ یہ جو جوڑ توڑ ہے نا، اور جو ہارس ٹریڈنگ ہے اور فلور کراسنگ ہے، کسی طریقے سے آپ اس کو رکوا دیں. باقی تو میں 172 بھائی گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے نا، تو سیٹیں پوری ہیں تبھی تو گورنمنٹ بنائی ہے. تو یہ جو شک ہے کہ یہاں سے اٹھ کے وہاں بندے چلے جائیں گے، اس کو میک شور کریں کہ یہاں سے وہاں کوئی نہ جا سکے. تو اسٹیبلشمنٹ کی طرف جو عمران خان صاحب کی استدعا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ابھی اسٹیٹس کو ہے اس کو فریز کرتے ہیں، مطلب کوئی ادھر سے ادھر نہ جا سکے. تو پھر ہم عدم اعتماد نکال لیں گے. لیکن اگر آپ نے انٹروین اس لحاظ سے نہیں کیا کہ ہونے دیا جو ہو رہا ہے، مطلب جو ہے منڈی لگی ہوئی ہے جو ہے ہارس ٹریڈنگ کی، اس کو لگنے دیا اور فلور کراسنگ ہونے دی، تو پھر جو ہے آپ نیوٹرل نہیں ہیں. عمران خان صاحب کا یہ معاملہ ہے اسٹیبلشمنٹ سے، وہ یہ بول رہے ہیں، اور جو کہ جائز مطالبہ بھی ہے کہ اس طریقے کی اگر آپ اندھی مچنے دیں گے، منڈیاں لگ جائیں گی اسلام آباد میں، لوگ خریدے جا رہے ہوں گے 18 20 کروڑوں میں اس ووٹ کے لیے صرف، اور اگلی ان سے وعدے وعید ہو رہے ہوں گے وزیر اعلیٰ بننے کے، فلاں بننے کے، منسٹر بننے. تو یہ کون سی گورننس سسٹم ہے، یہ کون سی جمہوریت ہے، مطلب یہ بھی تو بتا دے نا کوئی. تو ان کی استدعا یہ ہے ان سے ہونے کے جا رہا ہے. تصادم بھی ہو سکتا ہے اور بازی بھی لپٹی جا سکتی ہے اور سرپرائزز بھی ہو سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ
پلان آلریڈی اسٹیبلشمنٹ اور حکومت اور سب نے تیار رکھا ہوا ہو اور ٹائم آنے کا ویٹ کر رہے ہوں کہ جب وہ دن آئے تو اس وقت جو ہے وہ آخری جو ٹرمپ کارڈ ہے وہ نکالا جائے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے, تصادم بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ تصادم کی فضا جو ہے مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ پوری آپ کو پتہ ہے وہ سازگار بنا رہے ہیں. اور میں نے آپ کو بتایا تھا ہمارے شاید علامہ اقبال کا شعر انہوں نے کہا کہ دین ملا فی سبیل اللہ فساد, تو ابھی وہ اسی ٹرم سے پورا اتر رہے ہیں کہ فی سبیل اللہ فساد کے چکر میں. تو دیکھیں کیا ہوتا ہے آگے والے, تصادم ہو سکتا ہے, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے, مجھے ابھی بھی ایسا لگتا ہے, میں آپ کا تجزیہ آپ کو بتا رہا ہوں, مجھے ابھی بھی لگتا ہے کہ گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ نے کچھ سرپرائزنگ فیکٹرز رکھے ہوئے ہیں آخری دن کے لیے, بالکل آخری دن کے لیے. اور ابھی جو آپ کو اتحادی ادھر ادھر جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں نا کہ میں وزیر اعلیٰ وہ بینر لگ رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, یہ آپ ہونے دیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایلوژن کے لیے, وہم میں مبتلا کرنے کے لیے سامنے والے کو کچھ چیزیں, کچھ ٹیکٹیکل چیزیں کی جاتی ہیں, اور اس کے بعد آخر جب آتا ہے, اینڈ آتا ہے بالکل تو ویری اینڈ, اس وقت وہ سرپرائزنگ ٹرمپ کارڈ نکلتا ہے جو آپ کو شاید نکلتا ہوا نظر آئے گا. میرا تجزیہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس والا جو معاملہ ہے اس سے کامیابی کے ساتھ نکل جائیں گے, مطلب وہ یہ ناکام ہو جائے گی تحریک اور وہ نکل جائیں گے. اس کے بیچ میں کچھ وائلنس تصادم ہو سکتا ہے, پاسبلٹی ہے, کیونکہ میں نے بتایا آپ کو انہوں نے بھی کال کر لیا اپنا جلسہ, انہوں نے بھی کر لیا ہے, تو یہ ہو سکتا ہے. لیکن اینڈ یہ ہے اس کا انشاءاللہ کہ وہ یہ کامیاب ہو جائیں گے, ووٹ آف نو کانفیڈنس مطلب ناکام ہو جائے گی اور عمران خان صاحب کامیاب ہو جائیں گے. اب یہ ہوگا کیسے, اس کا پروسیجر کیا ہے, یہ ہم نے کچھ پاسبل آپشنس کے بارے میں آپ کو بتا دیا ہے کہ کچھ ایلوژنس بھی ہوں گی, کچھ آگے پیچھے جاتے نظر آئیں گے. دیکھیں ایم کیو ایم دیکھ رہے ہیں, کاف لیگ بول رہی ہے ٹھیک ہے یہ بات تو ہے, لیکن ایم کیو ایم سے ہماری میٹنگ باقی ہے, تو یہ کچھ آگے پیچھے دیکھ رہے ہیں, وہ اس سے مل رہا ہے وہ اس سے مل رہا ہے. تو یہ کم سے کم یہ ٹائم کل کریں گے ٹل دا 23 مارچ, او آئی سی وغیرہ میں شریک کر کے اچھے سے سب سے مل ملا کے. اور وہ جو دوست ممالک آ رہے ہیں, سعودی عربیہ, قطر, یو اے ای, آپ کو پتہ ہے وہ سب جو آ رہے ہیں وہ بھی اپنا کردار جو ہے وہ ہو سکتا ہے مثبت کردار جو ان کا ہے وہ ادا کریں گے, اور وہ بھی یہی سجیسٹ کریں گے کہ پاکستان کو اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے اور اسٹیبل کیا جائے. تو جو اسٹرنگز وہاں سے بھی پل ہوتے ہیں آپ کو نظر آئیں گے, وہاں سے بھی جو رول ہے ان کا وہ بھی نظر آئے گا. کیونکہ دیکھیں نا آخر میں تو پھر وہ بھی دیتے نا, پناہ گاہ بھی دیتے نا, نواز شریف صاحب کو بھی بٹھا کے رکھا تھا نا جدہ میں. ہاں تو وہ یہ لوگ بھی اپنے جو ہے نا وہ آپشنس کھلے رکھتے ہیں اس وجہ سے. تو وہ دوست ممالک بھی آ رہے ہیں, یہ فیکٹر نہ بھولیں آپ. اور مت بھولیے چائنا اور رشیا کی طرف سے جو آپ کی اسٹیبلشمنٹ کو ڈائریکٹ پیغام جو بھی آ رہا ہے کہ ہمیں یہ بندہ چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اس نے میرے خلاف اسٹینڈ لیا ہے اور ہمیں یہ بندہ تھوڑا اور لمبے عرصے تک چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آنے والے جو معاملات ہیں وہ انٹینس ہوتے جائیں گے, اور ہمیں کوئی ایسا بندہ نہیں چاہیے جس کی اسپائنی نہ ہو. تو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے, مطلب یہ جو بائی پولر ورلڈ ہو گیا چائنا رشیا, وہ آپ کو پیغام دے رہا ہے آپ کی اسٹیبلشمنٹ کو. یہ دو ممالک یہاں سے فیور کریں گے عمران خان صاحب کی, اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں سرپرائزنگ فیکٹر آپ کو نظر آئے گا. آئی تھنک میں جتنا بتا رہا تھا اس سے زیادہ بتا گیا ہوں. بالکل جی, بہت بہت شکریہ سلمان بھائی, آپ نے مفصل گفتگو کی پورے سیناریو پہ. اور تصادم تو ظاہر ہے ہم کسی بھی صورت میں یہ نہیں چاہیں گے کہ تصادم ہو. پہلے ہی جو ہے وہ پاکستان میں بہت زیادہ نقصان ہو چکا ہے, تو ہم مزید کسی نقصان کے متحمل نہیں ہو سکتے ہیں. اور یہ معاملات سارے خوش اسلوبی سے سر انجام ہو جائیں اور کسی قسم کا پرابلم نہ ہو پاکستان کو. میری تو یہی دعا ہے, اللہ تعالیٰ سب خیر رکھے. اور کیونکہ ہمارے ملک کی بقا کی بات ہے, انٹرنلی بھی اور ایکسٹرنلی بھی پاکستان کے معاملات جو ہیں وہ بہتر ہونا شروع ہوئے تھے, اور دوبارہ سے یہ چیزیں جو ہیں وہ شروع ہو گئی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس بحران سے نکالے بہت اچھی طریقے سے. تمام تر ناظرین کا جن لوگوں نے ہمیں جوائن کیا ان کا بہت بہت شکریہ. اور آپ اس ایپیسوڈ کا ریکارڈ ورژن ہمارے آفیشیل پیج facebook.com/طرفہ پہ دیکھ سکتے ہیں. نہ صرف اس ایپیسوڈ کو بلکہ پچھلی ایپیسوڈ کے بھی ریکارڈ ورژنس جو ہیں وہاں پہ اویلیبل ہیں. اپنا فیڈ بیک ہمیں دینے کے لیے آپ ہمیں فیس بک پہ میسج کر سکتے ہیں, facebook.com/طرفہ. یہ ہمارا آفیشیل پیج ہے. ساتھ ساتھ آپ سلمان بھائی کو فالو کیجیے ٹویٹر پہ. سلمان بھائی کی آئی ڈی ہے سلمان _سید. اس ہینڈل کو آپ فالو کر سکتے ہیں, اپنے تجزیے دیتے رہتے ہیں وہاں پر, تو آپ لیٹسٹ صورتحال کے اوپر ان کے تجزیے وہاں پر جان سکتے ہیں. مجھے ٹویٹر پہ فالو کرنے کے لیے آپ میرا ہینڈل ہے احمد جلیل, آپ اس کو فالو کر سکتے ہیں. اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. آج کے ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیں. دس از احمد جلیل سائننگ آف along with سید سلمان شاہ فرام طرفہ تماشا, پاکستان پائندہ باد. اس پرفتن دور میں زیست کی جستجو میں وبا و قحط کے خوف میں مبتلا سیاسی, معاشی اور سماجی مسائل میں گھرے ہوئے پاکستانی اور مغرب و مشرق کے تہذیبی ٹکراؤ کے درمیان یہ پریشان حال مملکت خدا داد
ان گنت وسائل کے باوجود مسائل میں گھری ہوئی. آخر حقائق ہیں کیا؟ سچ کو تتلا دینے والے حقائق و واقعات. بیداری شعور اور حق گوئی فرض ہے اس قوم پر، کیونکہ یہاں لگا ہوا ہے ایک طرفہ تماشا. جی سلمان بھائی، الحمدللہ ہو گئی